بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے کہا ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسٹر بے باغ کہہ رہے ہیں تم نے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا، پھر یہ تصویر کیسے بنا لی؟ وہ بے باغ کے سامنے بری طرح گڑبڑا گئی تھی، شرما رہی تھی، کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، میں کچھ نہیں جانتی، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس نے بیٹی کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر بے باغ سے کہا تم بیٹھو، کافی پیو، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بیٹھ کر کافی پینے لگا۔ مونیکا بھی اپنی بیٹی کے حصے کی کافی پیتے ہوئے بولی، تم کون ہو، کہاں رہتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ اس نے اینا سے راستے میں جو کچھ کہا تھا وہی اس کی ماں کو بتانے لگا۔ اس نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ میری بیٹی سے پہلے کبھی نہیں ملے، آج تم دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں، میں یہی سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے اینا نے مجھے پہلے کہیں دیکھا ہو، میرا چہرہ اس کے ذہن میں نقش ہو گیا ہو۔ لیکن تم میں ایسی کیا بات ہے کہ تمہارا چہرہ میری بیٹی کے ذہن میں نقش ہو جائے گا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ سوال تو آپ کو اپنی بیٹی سے کرنا چاہیے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، دیکھو تمہارے اور اینا کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے تو مجھ سے نہ چھپاؤ۔ وہ بولا، میں نے تو آج پہلی بار آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے، لیکن اس تصویر سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مجھے کہیں دیکھ چکی ہے۔ اب اس کے دل میں کیا ہے، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو تمہارے دل کی بات پوچھ رہی ہوں، میری بیٹی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بہت ہی نیک خیال ہے، وہ ایک اچھی اور سیدھی سادی سی لڑکی ہے، کوئی بھی جوان اسے پہلی نظر میں پسند کر سکتا ہے۔ مونیکا نے طنزیہ انداز میں پوچھا، اور تم نے پہلی نظر میں اسے پسند کر لیا ہے؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ سچ کہہ رہی ہیں۔ تو میری زبان سے ایک اور سچ سن لو، اندھیرے اور اجالے کا میل نہیں ہو سکتا، تم رات ہو اور میری بیٹی دن ہے۔ دن اور رات کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے اور نہ ہی کبھی مل سکیں گے۔ کوئی بات نہیں، ہم دن اور رات کی طرح آگے پیچھے تو چل سکتے ہیں۔ پلیز، میری بیٹی بہت معصوم ہے، دنیا میں کتنی بے ایمانی اور مکاریاں ہوتی ہیں وہ کچھ نہیں سمجھتی۔ میں جہان دیدہ ہوں، اپنی بیٹی کا برا بھلا خوب سمجھتی ہوں، لہٰذا آئندہ اس سے کبھی نہ ملنا، وہ نظر آ جائے تو کترا جانا۔ پلیز یہ باتیں آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ اگر میں کہیں نظر آ جاؤں تو وہ مجھ سے کترا جائے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مونیکا نے کہا، تم نہیں جانتے اس کے باپ کی پہنچ کتنی اوپر تک ہے، وہ بہت ہی اثر و رسوخ والا آدمی ہے، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ وہ جاتے جاتے رک کر بولا، آئندہ آپ دیکھیں گی کہ میں ان مشکلات سے کتنے مزے لے لے کر گزرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی بیٹی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اینا سر جھکائے سوچ رہی تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ نوجوان میرے دل و دماغ پر کیوں چھا گیا ہے؟ میں نے سنا تھا کہ پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے، کیا پہلی ملاقات میں ہی اس سے محبت ہو گئی ہے؟ بے باغ اس کے اندر موجود تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ ماں بیٹی کے درمیان کیا بات ہوتی ہے۔ اس نے بے باغ کی مرضی کے مطابق سوچا، کیا وہ جبرن میرے دل و دماغ پر چھا رہا ہے یا میرا دل خود بخود اس کی طرف مائل ہو رہا ہے؟ وہ ایک سرد آہبر کا سوچنے لگی، وہ مجھ پر کیا جبر کرے گا؟ اس نے مجھے کالج سے گھر تک پہنچانے والی دوستی تو کی ہے، لیکن محبت یا لگاوٹ کا اظہار نہیں کیا۔ میں ہی اس کے لیے پاگل ہو رہی ہوں۔ مونیکا ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آئی تو وہ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اور تیور بتا رہے تھے کہ اس نے بیٹی کی چوری پکڑ لی ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، تم اس کالے کے لوٹے پر مر مٹی ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بدستور سر جھکائے کھڑی رہی۔ ماں نے ڈانٹتے ہوئے پوچھا، اب چپ کیوں ہو؟ تم ایسی تو نہیں تھی، کتنے ہی خوبصورت نوجوان تم سے لفٹ لیتے رہے ہیں اور تم ان سب کو نظر انداز کرتی رہی ہو۔ کیا اس دن کے لیے کہ ایک کالے کو ہمارے گھر لے آؤ اور اسے ہمارا داماد بنانے کی نادانی کرو؟ وہ منہ پھیر کر بولی، میں کچھ نہیں جانتی، پلیز مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ اگر کچھ نہیں جانتی تو بات یہاں تک کیسے بڑھ گئی؟ تالی ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے۔ وہ بھی تمہارا دیوانہ ہے، مجھے چیلنج کر کے گیا ہے کہ تمہارے باپ سے بھی نہیں ڈرے گا، جتنی بھی مشکلیں پیش آئیں گی وہ انہیں کھیل سمجھ کر کھیلے گا۔ اینا نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ یہ سن کر دل تیزی سے دھڑکنے لگا کہ آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے۔ صرف وہی پاگل نہیں ہے، وہ دیوانہ بھی اسے حاصل کرنے کے لیے اس کی ماں کو چیلنج کر رہا ہے۔ مونیکا نے کہا، بیٹی میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، اس کالے کو میری آنکھ سے دیکھو، میرے ذہن اور میرے تجربے سے سمجھو، وہ پکا فراڈ ہے، تمہارے قابل نہیں ہے۔ تمہارا ڈیڈی اسے کبھی داماد کی حیثیت سے قبول نہیں کریں گے۔ تمہارا بھائی ریسلر ہے، تمہیں اس کے ساتھ دیکھے گا تو اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ خواہ مخواہ میرا بیٹا قاتل بن جائے گا، قانون کی گرفت میں آ جائے گا۔ کیا اپنے بھائی کی موت اور اپنے خاندان کی تباہی چاہتی ہو؟ اس نے پریشان ہو کر کہا، میں کچھ نہیں جانتی کہ کیا چاہتی ہوں، پلیز مجھے تنہا چھوڑ دیں، سوچنے دیں، سمجھنے دیں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، تمہیں سوچنا سمجھنا چاہیے، لیکن مجھے آج ہی جواب دو کہ اس کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہو اور آئندہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھو گی۔ وہ اسے تنہا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔
اگر بے باک چاہتا تو مونیکا کے دماغ پر بھی قبضہ جما کر اسے اپنی طرف مائل کر سکتا تھا، اپنی حمایت پر آمادہ کر سکتا تھا، لیکن بعد میں برین ماسٹر اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کر لیتا کہ مونیکا کبھی اس کی مخالفت کرتی ہے اور کبھی حمایت میں بولتی ہے۔ اور اگر بے باک ترمیمی عمل کے ذریعے مونیکا کو اپنی کنیز بناتا تب بھی کسی نہ کسی دن یہ بید کھل سکتا تھا کہ مونیکا پر ترمیمی عمل کیا گیا ہے۔ بے باک برین ماسٹر کو کسی شبے میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ وہ محتاط ہو جاتا، اپنی بیوی بچوں پر ترمیمی عمل کر کے انہیں کسی خفیہ پناہ گاہ میں پہنچا دیتا۔ بے باک کا اصل منصوبہ تو یہی تھا کہ اس کے بیوی بچوں کو اس کی کمزوری بنا دیا جائے، اور ایسا کرنے کے لیے اس کا محتاط رہنا بہت ضروری تھا۔ اس کے عشق میں مبتلا ہو کر کسی بھی طرح کی جلد بازی سے کام لینا نہیں چاہتا تھا۔ فی الحال یہ بات اطمینان بخش تھی کہ انتقام لینے کے سلسلے میں اسے ابتدائی کامیابی حاصل ہو رہی تھی اور وہ اس کی بیٹی اور بیٹے کے دماغوں میں پہنچ سکتا تھا، بلکہ بیٹی کے تو بہت ہی قریب ہو گیا تھا۔ اب بیٹے سے نمٹنے کی باری تھی۔ فی الوقت اس نے سوچا کہ پچھلی رات میسج کے ذریعے اس نے تمام اکابرین کو خوفزدہ کیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں فرانس کا ایک فوڈ منسٹر اور ان کی کمیٹی کا ایک چال باز مارا گیا تھا۔ ان تمام واقعات کا رد عمل کیا ہوا ہے یہ دیکھنا ضروری تھا۔ بے باک مومن نے ان تمام سازش کرنے والوں کے نام، پتے اور فون نمبر بھی معلوم کیے تھے جنہوں نے فرحات کی لاش کو بم دھماکے سے اڑا دیا تھا، اس کے چیچڑے اڑا کر اسے ناقابل شناخت بنا دیا تھا۔ وہ مختلف ذرائع سے ان تمام دشمنوں کی آوازیں سن کر ان کے اندر پہنچ کر خیالات پڑھنے لگا۔ بے باک نے ان کے خلاف جو طریقہ کار بنایا تھا اس کا خاطر خواہ نتیجہ نکل رہا تھا۔ وہ سب بری طرح خوفزدہ تھے۔ انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کے ایک ہوٹل میں فوڈ منسٹر مارا گیا ہے اور اس کے کمرے کی دیوار پر لکھا ہوا ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو۔ اس ہوٹل کی 12ویں منزل سے جس چال باز نے چھلانگ لگا کر اپنی موت کو گلے لگایا تھا اس کے کمرے کی دیوار پر بھی یہی لکھا ہوا تھا، میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو۔ پچھلی رات ان سب نے وہ پراسرار میسج وصول کیا تھا اور فرحات کے خلاف سازش کرنے والے 2 افراد کی موت اسی طرح پراسرار طریقے سے ہوئی تھی، اور جہاں ان کی موت ہوئی تھی وہاں دیوار پر لکھی ہوئی تحریر چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ فرحات کی آتما کسی نئے جسم میں سما گئی ہے، اب 2 قتل کرنے کے بعد باقی سازش کرنے والوں تک بھی پہنچنے والی ہے۔ سب کے دماغوں میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، سبھی اپنے اپنے طور پر سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ انتظامات اس وقت کارآمد ہو سکیں گے جب فرحات کی روح کسی کے جسم میں داخل ہو کر ان کے روبرو آئے گی۔ یہ بات بھی ریکارڈ میں تھی کہ فرحات اپنی زندگی میں کبھی ان کے روبرو نہیں آیا تھا، ہمیشہ خیال خوانی کے ذریعے دن میں تارے دکھاتا رہا تھا۔ اس کے خلاف سازش کرنے والے امریکی اکابرین نے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہا تھا کہ وہ ان پر عمل کر کے ان کے دماغوں کو لاک کر دیں تاکہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے بھی انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ فرانس، جرمنی اور یوکے کے اکابرین بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے دماغوں کو بھی لاک کر دیا جائے، لیکن امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے ان پر عمل کرتے، دماغوں کو لاک کرتے تو ان کے چور خیالات کے ذریعے ان کے ملک کے اہم راز بھی چرا کر لے جاتے اور لا علمی میں انہیں اپنا تابعدار بنا لیتے۔ برین ماسٹر نے بابر کے پاس آ کر کہا، امریکی اکابرین اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے اپنے اپنے دماغوں کو لاک کرانے والے ہیں، لیکن فرانس، جرمنی اور یوکے کے اکابرین بہت پریشان ہیں۔ وہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی خدمات حاصل کر کے انہیں اپنا رازدار نہیں بنانا چاہتے اور نہ ہی ان کے تابعدار بننا چاہتے ہیں۔ بابر نے کہا، اب حکم دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم ہر 1 یا آدھے گھنٹے بعد ان اکابرین کے اندر آتے جاتے رہو، جب بھی ان پر تنویمی عمل کیا جائے تو یہ معلوم کرو کہ کس آواز اور لب و لہجے کے ذریعے ان کے دماغوں کو لاک کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی سے ان کے دماغوں میں آتا جاتا رہوں گا۔ برین ماسٹر نے کہا، یوکے کے 3، فرانس کے 2 اور جرمن کے 2 اکابرین فرحات کی لاش کو نابود کرنے کی سازش میں شریک تھے۔ ہمیں ان 7 اکابرین کے دماغوں میں خاموشی سے جانا چاہیے اور انہیں گہری نیند سلا کر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک تو ہم فرحات کی آتما کے لیے ان کے دماغوں میں پہنچنے کا راستہ روک دیں گے، دوسرا یہ کہ ان سب کو اپنا معمول اور تابعدار بنا لیں گے۔ ہاں، ہمیں اس نئے جسم میں آنے والے فرحات کو انتقامی کارروائی کے سلسلے میں ناکام بنانا ہوگا۔ تم فی الحال امریکی اکابرین کی طرف توجہ دو، میں دوسرے ممالک کے اکابرین کو اپنا تابعدار بناتا رہوں گا، ان کے دماغوں کو لاک کرتا رہوں گا۔ وہ دونوں اپنی اس پلاننگ پر عمل کرنے لگے۔ بے باک مومن ان کے بارے میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن امریکی اکابرین کے اندر پہنچ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے اپنے اپنے دماغوں کو لاک کر رہے ہیں۔ اس نے مجھے مخاطب کیا، ماما، وہ تمام دشمن اس بات سے بری طرح خوفزدہ ہیں کہ فرحات کی آتما نے کسی نئے جسم میں نئی زندگی کا آغاز کیا ہے، اور آغاز کرتے ہی فوڈ منسٹر اور ایک چال باز کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ دیوار پر لکھی ہوئی تحریر نے انہیں بہت زیادہ دہشت زدہ کر دیا ہے۔ اب وہ فرحات کا راستہ روکنے کے لیے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے اپنے دماغوں کو لاک کر رہے ہیں۔ ایسے وقت ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ان سب کے اندر آتے جاتے رہنا چاہیے
तुम अल्पा को मेरे पास भेज दो, मैं उससे बात करती हूँ। बेबाक ने ख्याल खानी के जरिए अल्पा को मुखातिब करते हुए कहा, सिस्टर, मम्मा ने तुम्हें बुलाया है। वो फौरन ही मेरे पास आकर बोली, अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा, वालेकुम अस्सलाम, मेरे ख्यालात पढ़ो, अभी मालूम हो जाएगा कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है। वो थोड़ी देर तक मेरे ख्यालात पढ़ती रही, फिर बोली, मैं समझ गई, आप चाहती हैं जब उन अकाबरीन के दिमागों को लाक किया जाए तो हम टेलीपैथी जाने वाले वहाँ मौजूद रहें, जिस आवाज़ और लब लहजे के जरिए उनके दिमागों को लाक किया जाए उन्हें जहन नशीन कर लें। मैंने बेबाक से पूछा, अमेरिका में कितने अकाबरीन इस साजिश में शरीक थे? उसने कहा, वहाँ 4 हैं, यूके में 3, फ्रांस में 2 और जर्मनी में 2 अकाबरीन हैं। मैंने कहा, हमें इस पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि यूके, फ्रांस और जर्मनी के अकाबरीन भी अपने अपने दिमागों को लाक कराना चाहेंगे, लिहाजा हमारे कई टेलीपैथी जानने वालों को उन सब के अंदर आते जाते रहना चाहिए। अल्पा ने कहा, मैं भी जाकर आला हजरत से बात करती हूँ, वो तमाम टेलीपैथी जानने वालों को हदायत देंगे तो सभी अलर्ट हो जाएंगे और बड़ी मुस्तैदी से उन साजिश करने वालों की खबर लेते रहेंगे। एक प्लानिंग मास्टर ने की थी, वो उस पर अमल कर रहा था, और एक प्लानिंग हमने की थी, हमने भी उस पर अमल शुरू कर दिया। हमारे कई टेलीपैथी जानने वाले यूके, फ्रांस, जर्मनी के अकाबरीन के अंदर जाने आने लगे तो पता चला कि उनके दिमागों को भी नामालूम टेलीपैथी जानने वाले लाक करने आ गए हैं और उन पर अमल कर रहे हैं। ये मालूम करने में देर नहीं लगी कि वो नामालूम और पुरस्कार बनने वाले ब्रेन मास्टर और बाबर हैं। उन्होंने यूके, फ्रांस और जर्मनी के 7 अकाबरीन पर अमल करते वक्त एक तो उनके दिमागों को लाक किया, दूसरा ये कि उन्हें अपना ताबेदार बना लिया, और तीसरी बात उनके जहनों में ये नक्श कर दी कि फरहाद की आत्मा किसी दूसरे जिस्म में रहकर ऐसी जहानत और भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा नहीं कर सकेगी जैसा कि फरहाद अपने दिमाग से किया करता था। उसके तमाम बच्चे हमारे मुकाबले में कमजोर पड़ जाएंगे, लिहाजा उन्हें अपने आमिल की मर्जी के मुताबिक पारस, पोरस, किबरिया, अला बीबी और अदनान को हर मुमकिन तरीके से ट्रैप करना है। इस तरह कामयाबी यकीनी होगी। मैंने अल्पा और बेबाक से कहा, ये बात शुरू से मेरे जहन में थी कि दुश्मन कम ज़र्फ है, वो फरहाद की मौत का शौक मनाने के लिए 40 दिन भी इंतजार नहीं करेंगे, जल्दी अपनी कमीनगी दिखाएंगे। अल्पा ने कहा, और वो यही कर रहे हैं। पारस, पोरस, अली, किबरिया और अदनान को किसी तरह ट्रैप करना चाहते हैं और हलाक कर देना चाहते हैं। बेबाक ने कहा, वो ऐसा ख्वाब देखते ही रह जाएंगे, इससे पहले ही हम उन्हें इबरतनाक इंजाम तक पहुंचा देंगे। मैंने कहा, बेबाक, हमें बहुत मोहतात रहना होगा। ब्रेन मास्टर और बाबर को कभी ये मालूम ना हो कि हम उनकी प्लानिंग से वाकिफ हो गए हैं। बहुत राजदारी से उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें खुशफहमी में मुब्तला रखना होगा कि हम उनकी शैतानियत से बेखबर हैं। वो बोला, अभी हम इसी सिलसिले में मसरूफ रहेंगे और उन तमाम अकाबरीन के अंदर आते जाते रहेंगे। उनके बाद मुझे ब्रेन मास्टर के बेटे जॉन लीच से भी निपटना है। क्या आपने पारस, पोरस, आली और किबरिया से रेसलिंग की बात की है? हाँ, पारस बहुत अरसे से इदारे में नहीं आया, अल्पा के साथ बाहर रहता आया है, इसलिए वो फार्म में नहीं है। बाकी पोरस और किबरिया पूरी तरह तैयार है। वो आज रात की फ्लाइट से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, फिर वहां से फिलाडेल्फिया जाएंगे। बेबाक ने पूछा, क्या उन्हें वहां रेसलिंग में शामिल होने की इजाज़त मिल जाएगी? हाँ, वहाँ कई रेसलर्स के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। किबरिया ने ख्याल खानी के जरिए एक ग्रुप के अंदर जगह बनाई है। वो वहाँ पहुँचते ही उनकी यूनियन के मेंबर बन जाएंगे, फिर उस यूनियन के जरिए ही उन्हें मुकाबले में शरीक होने दिया जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, फिर किसी वक्त आऊँगा। वो चला गया। अल्पा ने कहा, मैं भी आला हज़रत के पास जा रही हूँ, वो अपने टेलीपैथी जानने वालों को हमारी प्लानिंग के मुताबिक अमल करने की हदायत देंगे। मैंने कहा, तुम जाओ, मगर अली को मेरे पास भेज दो। वो चली गई। 1 मिनट के अंदर ही अली ने मेरे अंदर आकर कहा, हाय मामा, आपने मुझे याद किया है? हाँ, मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ मामा। तो फिर तमाम बच्चे बाबा साहब के दायरे में पहुँच जाएं। वो मामा, आप तो ईमान अली के बारे में जानती हैं कि वो सच्ची पेशगोई करते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं सफ़र करने के लिए हैदराबाद शहर से तो क्या, इस घर से भी बाहर नहीं जा सकूंगी। मैंने उनकी पेशगोई के बावजूद जहाज में अपने और उनके लिए सीट रिजर्व कराई थी, और वही हुआ जो उन्होंने कह दिया था। क्या कोई बड़ी रुकावट पेश आई थी? उसने बताया कि किस तरह गुरु घंटाल ने उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की थी और काले अमल के जरिए उसे अजाब में मुब्तला कर दिया था। ऐसे वक्त सिस्टर अल्पा ने आकर इस जादूगर से उसे निजात दिलाई थी। मैंने पूछा, तुम निजात हासिल करने के बाद तो आ सकती थी। ईमान अली ने फिर पेशगोई की थी कि मेरे सितारे गर्दिश में हैं, इसलिए सफ़र नहीं कर सकूंगी। दूसरी बार भी यही हुआ। इतला मिली कि पापा की मैयत जिस मुर्दा खाने में रखी गई थी उसे बम से उड़ा दिया गया है। उनकी लाश को नाकाबिले शनाख्त बना दिया गया है और आला हजरत ने हुक्म दिया है कि उनकी तदफीन बाबा साहब के दायरे में नहीं होगी। हत्ता कि ये भी कह दिया कि जहाँ भी तदफीन हो वहाँ उनकी नमाज जनाजा भी अदा न की जाए।
اب آپ ہی سوچیں، میں پاپا کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، ان کی آخری رسوم میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، تو وہاں آ کر کیا کرتی۔ ایمان علی نے سمجھایا کہ ہم یہاں رہ کر ان کے لیے عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا مانگیں گے۔ چلو اچھا ہے، جہاں رہو وہاں بہت محتاط رہو، دشمن اپنی کم ظرفی اور کمینگی سے باز نہیں آئیں گے، تم سب کو یتیم سمجھ کر ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ پاپا نے اپنی زندگی میں بتایا تھا کہ برینڈ ماسٹر کا ایک ماتحت آؤڈی مین ہے جو غیر معمولی قوت سماعت رکھتا ہے، تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے والی گفتگو کو بآسانی سن سکتا ہے، پھر اپنے دماغ میں ماسٹر کو بلا کر اس کی آواز سناتا ہے تاکہ ماسٹر خیال خوانی کے ذریعے اس ٹارگٹ تک پہنچ سکے۔ ہاں میں یہ سب جانتی ہوں، پاپا نے ہمیں تاکید کی تھی کہ ہم اپنی آواز اور لب و لہجے کو بدل لیں، جب سے میں نے یہی کیا ہے۔ اگر وہ آؤڈی مین ادھر بھٹکتا ہوا آئے گا تو میری سابقہ آواز اور لب و لہجے کو نہیں سن سکے گا۔ شاباش، اسی طرح محتاط رہو اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے دشمن کی مصروفیات پر بھی نظر رکھو۔ اب صرف برین ماسٹر ہی نہیں، امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک کے اکابرین بھی یہی سوچیں گے، یہی سمجھیں گے کہ تمہارے پاپا کے نہ ہونے سے تم لوگوں کی آدھی سے زیادہ قوت ختم ہو چکی ہے، تم سب ان کے مقابلے میں بچے ہو، اس لیے وہ ہر طریقے سے تمہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، میں خیال خوانی کے ذریعے ان سب کی مصروفیات پر نظر رکھوں گی۔ ایک نو مسلم ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے پاپا کا بہت عقیدت مند ہے، ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ الپا نے اس کے چور خیالات اچھی طرح پڑھے ہیں، میں اس سے بہت اہم کام لے رہی ہوں۔ تم اسی کے ذریعے ان تمام دشمنوں کے نام، پتے اور ٹیلی فون نمبر معلوم کر سکتی ہو جنہوں نے تمہارے پاپا کی لاش کو ناقابل شناخت بنانے کی سازش کی تھی۔ میں اسے بے باک مومن کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگی۔ اس نے کہا، ماما میں آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کی تابعداری کرنے والے جوان سے ضرور ملنا چاہوں گی۔ تم ابھی الپا کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بے باک مومن کے پاس پہنچا دے گی۔ اس نے الپا سے رابطہ کیا۔ ہیلو سسٹر، وہ آگے کچھ کہنا چاہتی تھی، اس سے پہلے ہی الپا نے کہا، السلام علیکم، آئندہ ہیلو نہ کہنا۔ علی نے سلام کو جواب دیتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، وعلیکم السلام، آپ مجھے سلام کر رہی ہیں؟ ہاں، تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں اس وقت بابا صاحب کے ادارے میں ہوں۔ علی نے خوش ہو کر کہا، ہائے سسٹر، یہ تو تم نے بہت ہی بڑی خوشخبری سنائی ہے، میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی مبارکباد دیتی ہوں۔ الپا اسے یہ بھی بتانے لگی کہ آئندہ 4 ماہ کے بعد پارس سے اس کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ علی نے خیال خوانی کے ذریعے اسے چومتے ہوئے کہا، آئی لو یو سسٹر، اب تو تم میری باقاعدہ بھابھی بن کر رہا کرو گی۔ اعلیٰ حضرت ہمیں بہت ساری خوشیاں دے رہے ہیں اور اس طرح پاپا کی جدائی کا صدمہ کچھ کم کر رہے ہیں۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک اس سلسلے میں بات کرتی رہیں، پھر علی نے کہا، ماما نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ بے باک مومن سے میرا تعارف کرا سکو۔ الپا نے اسی وقت بے باک مومن کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، السلام علیکم سسٹر۔ وہ بولی، وعلیکم السلام، اس وقت تمہاری ایک اور بہن تم سے ملنا چاہتی ہے، بوجھو تو وہ کون ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ کوئی مشکل پہیلی نہیں ہے، جب وہ خیال خوانی کے ذریعے آئی ہے تو یقیناً میری پیاری بہن اعلیٰ بی بی ہوگی۔ علی نے کہا، آئی لو یو بے باک، ماما نے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، ماما بہت گریٹ ہے، انہوں نے مجھے پاپا کی فیملی کا ممبر بنا لیا ہے، یہ میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے جس کی میں توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ماما نے بتایا ہے کہ تم ان تمام سازش کرنے والوں کے نام، پتے اور ٹیلی فون نمبرز جانتے ہو جنہوں نے پاپا کی لاش کو ناقابل شناخت بنانے کی سازش کی تھی۔ میں ان لوگوں تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ وہ تعداد میں 11 تھے، ان میں سے 2 کو میں نے ماما کے تعاون سے جہنم میں پہنچا دیا ہے، اب 9 رہ گئے ہیں، ان میں سے 2 امریکی ہیں، 3 کا تعلق UK سے ہے اور باقی 4 کا تعلق فرانس اور جرمنی سے ہے۔ میں تمہیں ان سب کے اندر پہنچا سکتا ہوں۔ تم واقعی بہت مستعد ہو، اس لیے ماما تمہیں پسند کرتی ہیں، انہوں نے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہے، یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، آؤ میں تمہیں ان دشمنوں کے اندر لے چلتا ہوں۔ الپا نے کہا، تم بھائی بہن دشمنوں کی خبر لو، میں جا رہی ہوں۔ بے باک علی کو اپنے دماغ میں لے کر ایک امریکی اعلیٰ عہدیدار کے اندر پہنچ گیا۔ وہ بیڈ پر چاروں شانے چت لیٹا ہوا تھا، اس پر ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا عمل کر رہا تھا۔ بے باک اس کے دماغ سے نکل کر علی سے بولا، پلیز بابا صاحب کے ادارے میں جا کر یہ معلوم کرو ہمارا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس وقت یہاں موجود ہے یا نہیں۔ علی نے فوراً ہی معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ہمارا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا وہاں موجود ہے، صرف اس کے ہی نہیں اور دشمنوں کے اندر بھی ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ بے باک مومن نے مطمئن ہو کر علی کو دوسرے سازش کرنے والوں کے اندر پہنچا دیا۔ وہ خوش ہو کر بولی، بے باک تم بہت اچھے ہو، آئی لو یو مائی بردر۔ اس نے بھی کہا، آئی لو یو مائی سسٹر۔ میں اب جا رہی ہوں، ان دشمنوں کے اندر آتی جاتی رہوں گی، پھر تم سے بھی رابطہ کروں گی، فی الحال خدا حافظ۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ اس نے ایمان علی سے کہا تھا کہ وہ پھر سے اس کے ذائچے کا مطالعہ کرے، یہ معلوم کرے کہ آئندہ وہ سفر کر سکے گی یا نہیں، اگر نہیں کر سکے گی تو یہ رکاوٹ کب تک رہے گی۔
اس نے علی کی خواہش کے مطابق اسٹڈی کی تھی اور کہا تھا کہ آئندہ سفر کرنے کے لیے راستے کھلیں گے، لیکن وہ تمام راستے پیچیدہ ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آتی رہے گی۔ علی نے پوچھا، کیا تم وضاحت سے ان رکاوٹوں کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتے؟ ہماری نظر میں چند اہم دشمن ہیں، جیسے برین ماسٹر، سپر پاور اور دوسرے بڑے ممالک کے چند اکابرین۔ ان سب کو پیش نظر رکھ کر یا ان دشمنوں کے ذائچے بنا کر ان کے حوالے سے کارآمد معلومات معلوم کر سکتے ہو۔ کوشش کرنے سے کیا نہیں ہو سکتا؟ تم خیال خوانی کے ذریعے ان دشمنوں کے چور خیالات پڑھو، ان کی پیدائش کا دن، وقت، تاریخ اور ان کے والدین کے نام معلوم کرو۔ میں بھی ان کے ذائچے بنا لوں گا اور بہت کچھ معلوم کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمام معلومات حاصل کروں گی۔ کیا آج رات کہیں باہر کھانے کے لیے چلو گے؟ میں کئی برسوں سے جمعرات کی رات گھر سے باہر نہیں گیا، رات کا کھانا بھی نہیں کھاتا، گوشہ نشین رہتا ہوں، اپنے اوپر والے اسٹڈی روم میں لاک ہو جاتا ہوں، پھر صبح تک مجھے وہاں کوئی ڈسٹرب کرنے نہیں آتا۔ تم نے پہلے تو مجھے نہیں بتایا کہ ہفتے کی ایک رات کے لیے گوشہ نشین ہو جاتے ہو، آخر کیا کرتے ہو؟ عبادت کرتا ہوں، علم نجوم اور فلکیات کے علوم کے متعلق اسٹڈی بھی کرتا رہتا ہوں۔ علی بھی باغ کے ساتھ مصروف رہنے کے بعد دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ اس وقت حیدرآباد میں آدھی رات گزر چکی تھی۔ ایمان علی کی محل نما کوٹھی میں سبھی سو رہے تھے۔ وہ اپنے معمول کے مطابق اوپر والے کمرے میں گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ صبح تک اسے گھر کا کوئی فرد مخاطب نہیں کرتا، فون کے ذریعے بھی ڈسٹرب نہیں کرتا۔ علی نے سوچا، مجھے بھی اس کی تنہائی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کل کسی وقت اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیڈ پر آ گئی، پھر اپنے دماغ کو ہدایت دی کہ وہ صبح تک سوتی رہے۔ اس دوران کوئی غیر معمولی بات ہو یا کوئی اس کے کمرے میں آنا چاہے تو اس کی آنکھ کھل جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، وہ آرام سے سوتی رہی۔ ایمان علی اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا۔ وہ رات کے 8 بجے تک اس کمرے میں آ جاتا تھا، وہاں بیٹھ کر بڑی توجہ سے دیگر علوم کا مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ 11 بجے تک سو جاتا تھا۔ 2 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے بعد پھر جاگ جاتا تھا، وضو کر کے نماز تہجد ادا کرتا تھا اور دوبارہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا۔ اس رات اس نے اپنے سامنے میز پر اپنا اور علی کا ذائچہ رکھا، زیر لب کلام پاک کی آیتیں پڑھتا رہا، پھر ایک ہاتھ سے اپنے ذائچے پر اور دوسرا ہاتھ علی کے ذائچے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں روشنی تھی، لیکن آنکھوں کے پیچھے ایک گہری تاریکی، اور اس تاریکی میں کلام پاک کی آیتیں دھیمی دھیمی سی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنے ذہن میں ایک خاص آیت پڑھتا جا رہا تھا۔ اس آیت کے معنی و مفہوم کے مطابق اس کے خیالات تاریکی میں سمت سفر کر رہے تھے۔ پہلے معلوم ہوا کہ وہ مشرق کی طرف جا رہا ہے، وہاں رکاوٹ کے طور پر کچھ دیواریں کھڑی ہیں، لیکن آگے بڑھتے رہنے کا عمل جاری ہے اور وہ دیواریں گرتی جا رہی ہیں۔ پھر اس نے دیکھا مغرب کی طرف سفر جاری ہے، وہاں بھی راستے میں جو دیواریں تھیں وہ ایک ایک کر کے گرتی جا رہی تھیں۔ اسی طرح وہ شمال اور جنوب کی طرف سفر کرتا رہا۔ جب آگے بڑھنے کا عمل جاری رہا تو ادھر کی دیواریں بھی گرتی ہوئی دکھائی دیں۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے اور علی کے ذائچے پر تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں جہاں بھی جائیں گے مصائب میں مبتلا ہوتے رہیں گے، لیکن ان مصائب سے نمٹ کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اب وہ کلام پاک کی دوسری آیتیں پڑھ رہا تھا۔ اے رب جلیل، اے سماعت و بصارت و بصیرت کے مالک، جو آوازیں ہم نہیں سن سکتے تو سن لیتا ہے، جو منظر ہم دیکھ نہیں سکتے وہ تو ہمیں اپنی قدرت سے دکھاتا ہے۔ اے سماعت والے مجھے بھی سنا، اے بصارت والے مجھے بھی دکھا، اے بصیرت والے مجھے آگاہی دے۔ اسے اپنی بند آنکھوں کے پیچھے رنگ برنگے کمکمے دور تک دکھائی دے رہے تھے۔ یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی شہر ہے اور وہ اس شہر سے گزرتا ہوا ایک جنگل میں پہنچ رہا ہے۔ اس جنگل میں ایک بہت ہی چھوٹی سی بستی دکھائی دے رہی تھی۔ چھوٹے بڑے مکانات نیم تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، کہیں کہیں اسٹریٹ لائٹ کے بلب روشن تھے، وہیں ایک بڑا سا بنگلہ دکھائی دیا۔ وہ دوسرے ہی لمحے میں خود کو اس بنگلے کے اندر دیکھ رہا تھا۔ ایک وسیع اور ریز 4 دیواری میں جدید طرز کی بڑی بڑی مشینیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ سب میڈیکل سائنس اور میکینیکل شعبے سے تعلق رکھنے والی مشینیں تھیں۔ ہر مشین کے ساتھ ایک بڑا سا مانیٹر منسلک تھا۔ اس مانیٹر پر ان مشینوں کی کارکردگی کے نتائج دیکھے جا سکتے تھے۔ ایک طرف بڑی سی میز تھی، وہاں ریوالونگ چیئر پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ چیئر آہستہ آہستہ گھومنے لگی تب ایک عجیب سا انسان دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ انسانی تھا، لیکن خرگوش کی طرح منہ آگے کو نکلا ہوا تھا۔ ناک کے نتھنے پھیلے ہوئے تھے، آنکھیں بڑی بڑی سنجیدہ اور اداس سی تھیں، کان بھی بڑے بڑے سے تھے، پیشانی چوڑی اور ابری ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی اور آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ وہ غیر معمولی ذہانت کا حامل ہے، اگرچہ چہرہ عام انسانوں سے قدرے مختلف تھا۔ اس نے ایک مانیٹر کی طرف دیکھتے ہوئے پلکیں جھپکائیں تو وہ مانیٹر آن ہو گیا۔ وہاں دور تک ایک ریگستان دکھائی دے رہا تھا۔ تیز ہوا کے باعث ریت اڑ رہی تھی اور سکرین دھندلا رہی تھی۔ اس دھند میں علی اور ایمان علی دکھائی دیے۔ ان کے دونوں ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، بدن پر بھی زنجیریں لپٹی ہوئی تھیں۔ وہ بڑی مشکل سے ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے چل رہے تھے، ان کے پاؤں ریت میں دھنستے جا رہے تھے۔
اس عجوبے نے پھر پلکیں جھپکائیں تو منظر بدل گیا۔ پارس، الپا، پورس، کبریا، انوشے اور تاشا سب بھی اسی طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بھی بڑی مشکل سے ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے پاؤں ریت میں دنستے جا رہے تھے۔ ان سب سے آگے 6 برس کا عدنان تاشا کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ عدنان کے پاؤں ریت میں دنس رہے تھے۔ اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ تاشا اسے سہارا دے رہی تھی۔ تیز ہوا کے باعث ان کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے ریت ہی ریت تھی۔ وہ بڑی مشکل سے ہوا کی مخالف سمت آگے بڑھتے ہوئے ایک جگہ پہنچ کر رک گئے۔ وہاں کچھ فاصلے پر ایک سلیب گڑی ہوئی تھی۔ جس طرح حضرت عیسیٰ کو سلیب پر چڑھایا گیا تھا، ویسے ہی ایک سلیب پر فراد علی تیمور کو چڑھا دیا گیا تھا۔ اس کی دونوں ہتھیلیوں پر بڑی بڑی کیلیں ٹھونکی گئی تھیں۔ سینے پر بھی 2 کیلیں ٹھونکی گئی تھیں۔ دونوں پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ پیروں کے نیچے میں، سونیا، بال بکھرائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ماتم کرنے کے انداز میں مٹھیوں سے ریت اچھال رہی تھی اور وہی ریت اپنے سر پر بھی ڈال رہی تھی۔ پھر اس سلیب کی بلندی پر وہ عجوبہ بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، I do the final judgment، آخری فیصلہ میں کرتا ہوں۔ اچانک ہی ایمان علی کی آنکھیں کھل گئیں۔ تاریکی ختم ہو گئی۔ روشنی میں تمام مناظر گم ہو گئے۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے سامنے دیوار کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔